سے نکلا ہے، دوام کا مطلب ہمیشہ. تو یعنی کہ سنت وہ عمل ہے کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر کسی کبھی مانے کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا. کہ کبھی کا مطلب مضبوط، مانے کا مطلب روکنے والی چیز، کہ بغیر کوئی یعنی کہ کوئی ایسی چیز آ گئی، کوئی ایسا عذر آ گیا، مثلا طبیعت خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بیماری کی حالت کے اندر. اب یہ دیکھیں نا، اب یہ ایسی مضبوط چیز ہے کہ جو آپ کو جس کی وجہ سے یہ عمل جو ہے وہ رک رہا ہے. تو ہاں اس طرح جو ہے شریعت کے اندر اجازت ہے کہ بہت سارے جب انسان کے اندر کوئی مجبوری کی حالت میں مثلا پانی نہیں ہے، آپ جو ہے نا وضو کرنا چاہ رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، تو اب وضو کی سنتیں اور پانی بہت کم مقدار میں ہے، تو اگر آپ وضو کی سنتیں پوری کرنے لگ جائیں گے تو آپ فرائض آپ پہ چھوٹ جائیں گے. تو اس صورت کے اندر آپ کو جو ہے نا صرف اس کی سنتوں کو نہیں پورا کرنا، بلکہ آپ نے صرف فرائض پر پورا کر کے اور اپنے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہے کبھی مانے. تو وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ بن جاتی تھی جب آپ کسی اچھے کام کو شروع کرتے تھے، اور یہی ہم نے اپنانا ہے کہ ہم نے جس اچھے کام کو شروع کرنا ہے اس کو پھر مستقل اپنی عادت بنا لینی ہے. وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس بنا پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں. دیکھیں اب یہ ایک ایسی کوالٹی اور ایسی صفت ہے کہ انسان جس اچھے کام کو شروع کرے اس میں ہمیشہ اس کام کو کرتا رہے. تو یہ اس کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اور کیسے ملتی ہے کہ آپ کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس بات کی دلیل ہے، اس بات کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کی نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عادت تھی کہ آپ جس کام کو کرتے تھے پھر اس کو ہمیشہ اس کو کیا کرتے تھے. اور ہم نے اسی چیز کو اپنے اخلاق کے اندر لے کر آنا ہے، اسی کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. آگے جو ہے نا وہ ایک بہت پیاری انہوں نے حدیث بیان کی. تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن کے کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا لا کان عملہ دیمتن. انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کا جو کام تھا یہ اس نے یہ سوال کیا نا کہ کیا آپ جو ہے یہ کسی خاص دن یہ عمل کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کان عملہ دیمتن کہ آپ کا جو عمل ہوتا تھا نا وہ ہمیشہ ہوتا تھا، وہ دائمی ہوتا تھا. تو اور آگے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے کہ جس طرح بادل سے جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ ایک قطرے کے پیچھے دوسرا قطرہ پوری لائن کے اندر قطرے آ رہے ہوتے ہیں. ایسے بارش جو برس رہی ہوتی ہے پوری لائن کے اندر برس رہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل رکنے بھی نہیں آتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیتے تھے. ان دونوں پیراگراف میں یہی کچھ بیان ہوا. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کو کرتے تھے، اچھے کام کو اپناتے تھے، تو وہ پھر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا تھا، اور ہم نے اسی چیز کو اپنانا ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نا مختلف واقعات، آگے کوئی بات مشکل نہیں ہے زیادہ، کہ آپ نرم مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، نکوس سیرت تھے، مطلب نیک سیرت تھے. آپ کا چہرہ ہنستا تھا، وقار اور متانت سے گفتگو فرماتے تھے. سنجیدگی، وقار کا مطلب سنجیدگی، شائستگی سے گفتگو فرماتے تھے. متانت کا مطلب بھی سنجیدگی اور شائستگی ہے. وقار کا مطلب ہوتا ہے آرام، سکون، ٹھیک ہے، اور متانت کا مطلب ہوتا ہے سنجیدگی، شائستگی. تو یہ دونوں مل کر دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں کہ وقار اور متانت سے گفتگو فرماتے تھے. کسی کے خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. خاطر کہتے ہیں دل کو، کہ حوصلہ شکنی، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. اچھا معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے، اور کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کوئی بات کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ڈالے. دیکھیں ایک جو ہے کسی ملنے والے سے ایک انسان کی اتنی زیادہ عزت کرتے تھے، ایک آدمی آپ کے کان میں کچھ بات کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتے تھے جب تک وہ اپنا منہ سائڈ پہ نہ کر لے، وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے. کسی نے آپ کو مصافحہ کیا تو آپ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے رکھتے تھے جب تک وہ خود جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ نہ چھڑوا لے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا آگے آخر میں کہتے ہیں مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے، زانوں کہتے ہیں گھٹنوں کو. اب جب مجلس میں جب آپ بیٹھتے تو آپ ایسے جس طرح ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کو تھوڑا سا عہدہ زیادہ مرتبہ مل جائے نا تو اس کے لیے خاص بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اگر اس کے لیے تخت لگایا جاتا ہے، اس کو وہ گدے لگائے جاتے ہیں، وہاں بٹھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی اس قدر تھی، اتنی زیادہ عاجزی اور سادگی تھی کہ آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ اپنے گھٹنے بھی ان سے آگے نہ رکھتے، یعنی کہ مطلب تھوڑا سا آگے ہو کر بھی نہ بیٹھتے کہ نمایاں تھوڑا سا نمایاں نظر آئے، بلکہ آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو یہ بات، ان کو دیکھ کر جو ہے بعض اوقات پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون سے ہیں، کیونکہ آپ ان کے بالکل گھل مل کر برابر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے.
ایک دفعہ جو ہے کہتے ہیں نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، کوئی سفیر وہاں سے آیا کوئی پیغام وغیرہ لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس خود مہمان رکھا، اور خود بنفس نفیس یعنی کہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے خود اس کی مہمانداری کی، اس کو برتن اٹھا کے دے رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے مہمانداری کے کام آپ نے خود کی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کرام نجاشی کے پاس جو ہے وہ چلے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے نجاشی بعد میں، تو حبشہ جنہوں نے ہجرت کی تھی تو نجاشی نے ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ احسان جو ہے وہ ان کی نیکی یاد رکھی اور ان کے بھیجے ہوئے آدمی کی خود آپ نے خدمت کی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، مجلس لگی ہوتی، تو لوگ اگر کوئی اس طرح کوئی غلط بات کر دیتے یا کوئی ایسی حرکت کر لیتے تو آپ اس کو برداشت کرتے تھے، اور اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو، ہاں جب سب کو اکٹھا کر کے آپ فرما دیتے تھے، ایسے اس وقت ان کو لوگوں کو ڈانٹتے اس طرح نہیں کرتے تھے کہ تاکہ کسی کا حوصلہ شکنی نہ ہو۔ انہوں نے واقعہ اس بارے میں بیان کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نکاح ہوا، تو کھانا کھانے کے بعد جو دعوت ولیمہ آپ نے کھلائی، اس کے بعد وہ سارے لوگ وہیں پر جو ہے وہ صحابہ کرام بیٹھے رہے، آپس میں بات چیت کرتے رہے، بہت دیر تک جو ہے وہ باتیں کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جو ہے باتیں کرنا ناگوار گزر رہا تھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو اب اٹھ کر چلے جائیں، اور جو ہے نا اب وہ باقی ظاہر بات ہے گھر والوں نے کھانا سمیٹنا ہے، برتن سمیٹنے ہیں اور اپنے معاملات کرنے ہیں جو بھی ہے، تو اب وہ بیٹھے باتیں کری جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات ناگوار محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، آپ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل، پھر دوبارہ آیت، دوبارہ وہی بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما کے مسلمانوں کو جو ہے وہ آداب سکھائے کہ اس طرح یہ کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، ہم کو ہمارے لیے بھی سبق ہو گیا، کیا مطلب کرنے والے انسانوں کو سبق ہو گیا، تو اس میں جو ہے وہ فائدہ زیادہ ہو گیا نا، اور اس میں جن لوگوں نے یہ غلطی ہوئی تھی انہوں نے جو ہے نا ان کو بھی بالکل محسوس نہیں ہوا، ان کی حوصلہ شکنی بھی نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم ایک لفظ استعمال کیا تیسرے پیراگراف میں، یہ دوسرے پیج کے یعنی پیج نمبر 7 کے تیسرے پیراگراف ہے، مطلب جو شروع ہونے والا ہونے کے بعد سے دوسرا ہے، کہ بلکہ صیغہ تعمیم، تعمیم کا مطلب عام، عمومیت، صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، عمومی لفظ کے ساتھ عام الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر، اس کو جو ہے وہ بات بیان کر دیتے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے کوئی بری اس سے بات ہو گئی ہے، اس نے کوئی بری حرکت کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اگر سب کے سامنے اس کو ڈانٹیں گے تو اس کا دل ڈوب جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جب سارے لوگ جمع ہو جاتے کسی موقع کے اوپر، اگلے دن یا خطبے کے موقع پر، بیان کے دوران، آپ یہ فرماتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جس نے یہ کام کیا تھا وہ تو فوراً سمجھ جاتا کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، اور اس کو بھی وہ فوراً دل میں وہ ہوتا، شرمندہ بھی ہو جاتا، اور دل میں وہ کہتا کہ جو شکر ہے میری عزت بچ گئی، مجھے لوگوں کو نہیں پتہ لگا کہ یہ کام میں نے کیا، اور اس بات کا سب کو فائدہ ہو جاتا کہ سارے لوگ سمجھ جاتے کہ اچھا یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو مجلس میں ڈانٹ دیتے، ایک اس کے دل ٹوٹ جاتا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو فائدہ نہ ہوتا، اب وہ دل بھی، اس کی عزت بھی بچ گئی اور فائدہ بھی ہو گیا، مقصد بھی پورا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ ابہام، مطلب مبہم طریقہ، یہ غیر مخصوص طریقہ، عام طریقہ آپ اس لیے اختیار فرماتے تھے کہ اس خاص شخص کی کوئی ذلت نہ ہو، اس کی احساس غیرت میں، اس کی جو ہے نا احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، وہ بیچارہ پریشان نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، وہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، یعنی کہ آپ کا جو ہے سخاوت ہر وقت برستی رہتی تھی، ہر وقت بہت زیادہ سخی تھے، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گرا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو جو ہے آپ کی سخاوت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ آپ سخی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی تھی نا، کہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کون سے اچھے کام ہیں، کون سے برے کام ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ جب کوئی آدمی بلا ضرورت سوال کرتا، دیکھیں بغیر ضرورت کے سوال کرنا، مانگنا، بھیک مانگنا یہ بہت بری چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سمجھانا بھی تھا، جب کوئی اس طرح کا سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے کہ دیکھو یہ بری بات ہے، بھیک مانگنا بہت شدید، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے جو ہے نا اگر کوئی ضرورت پڑے تو پھر مانگ لی، وہ آگے بات آ رہی ہے، تو آپ کو اس کا گناہ ہوتا تھا، گناہ کا مطلب بھاری ہوتا تھا آپ کے اوپر یہ بات۔
تو اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹ پہ لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے، عزت بچائے، تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں. کہ سستی کرتے ہیں اور محنت نہیں کرتے اور جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ گزارا کرتے ہیں، یہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے آپ اس کا منع فرماتے تھے. اچھا ایک بار آگے بھی انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ دو آدمی آئے تو آپ نے ان کو جو ہے وہ منع فرمایا. پھر جو ہے نا ایک جو تیسری بات جو تیسرے پیراگراف میں قبیسہ نام کے ایک صاحب سے جو مقروض ہو گئے تھے، یہاں سے پیراگراف، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ پھیلانا کن کے سامنے جو ہے کن لوگوں کے لیے جائز ہے. فرمایا کہ صرف 3 شخصوں کو ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا 3 شخصوں کو روا ہے. روا کا مطلب جائز ہے. ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، یعنی کہ قرض اتنا زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر چڑھ گیا کہ اس کی جو اصل کمائی سے زیادہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ قرض ہے، تو وہ مانگ سکتا ہے کہ اب قرض اتارنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اس نے قرض لیا تھا، اب وہ کسی سے مانگ سکتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ مدد کر دو. لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے. دوسرا وہ شخص کہ جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو خدا نخواستہ کہیں پر سیلاب آ گیا، سارا گھر بار سارا کچھ تباہ ہو گیا، اب بیچارہ بالکل کنگال ہو گیا، بالکل جہاں جہاں زیرو پر آ گیا. تو اب اس کو اپنی زندگی دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضرورت جو ہے نا جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا لوگوں سے یہ مانگ سکتا ہے جب تک اس کی حالت جو ہے وہ درست نہ ہو جائے. اور تیسرا وہ شخص جو مبتلا فاقہ ہو، جس کے گھر کے اندر اتنی تنگی ہو کہ اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کی کچھ بھی چیز نہ ہو، اور محلے کے 3 معتبر لوگ گواہی دے دیں کہ ہاں یہ شخص باقی اس کے حالات ایسے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہے کھانا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ مانگنا جو ہے وہ جائز ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. اچھا دیکھیں یہ باتیں ہم جو سمجھ رہے ہیں، ہم نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو پیراگراف بھی ہمارا تشریح کے اندر آئے گا اس کی تشریح ہم نے مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ سبق کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کچھ آپ کو آتا ہو تو آپ کے لیے تشریح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے وہ مشکل الفاظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کرنے ہیں اور سبق کی تشریح جو ہے نا آپ نے کرتے جانا ہے. اسی واقعے کو اسی بات کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا ہے. اس کے ہمارے لیے اس کی پیراگراف کی کیسے جو ہے نا تشریح کرنی ہے اس کے لیے الگ ویڈیو بھی ہے کہ وہ اس کو آپ مزید دیکھ لیجیے گا تو اس میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا. اچھا اس کے بعد شرک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ شرک جو ہے نا کا جو ہے وہ پہلا جو دیباچہ ہے، شرک کی ابتدا جو ہے انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ میں تعظیم ہے. شرک جو شروع ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے تو بہت زیادہ تعریفات سے شروع ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا نیک آدمی کی، لوگ نیک آدمیوں کی، اللہ والوں کی اتنی زیادہ تعریفات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سننے والے سمجھتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت ہی یہ کوئی انسان نہیں ہے، مطلب کوئی انسانوں سے بھی کوئی اوپر کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ جب تعریفات کی جاتی ہیں پھر انسان ڈرتے بالآخر ایک وقت ایسے آتا ہے کہ اس کے آگے سر جھکانے لگ جاتا ہے، اس کی تصویریں بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بت بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ تعریف کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور اس نقطے کا بڑا لحاظ فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے پیش نظر فرمایا کرتے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز، اس قدر زیادہ جو ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ مدح تعریف نہ کیا کرو جس قدر نصارہ ابن مریم علیہ السلام کی کرتے تھے. یعنی کہ جس طرح عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے، اتنی زیادہ تعریف نہ کرو کہ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ، میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوں. اس طرح عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ کرتے کرتے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور خود شرک میں مبتلا ہو گئے. تو یہ آپ اس چیز کا بہت خیال کرتے تھے کہ فرماتے تھے میری اتنی زیادہ تعریف نہ کرو کہ کہیں تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور اس کے بعد جو ہے نا اور جو واقعہ ہیں جس طرح آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیراگراف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا. اتفاق سے اس دن جو ہے نا سورج جو ہے وہ گرہن ہو گیا. تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سورج کے اوپر بھی اثر پڑا ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ یہ ان کا ایک سوچا انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کا فوراً جو ہے وہ کر دیا کہ انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اب دیکھیں نا بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارا جو دین اسلام ہے ہمیں بہادری سکھاتا ہے کہ ہم ذرا بہادر بن کر جئیں، زندگی گزاریں. یہ نہیں کہ بہت زیادہ ڈر کر ہر چیز سے ڈر کے زندگی گزاریں کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا. جب آدمی نے اللہ سے ڈر لیا ہے اور اللہ کے آگے سر جھکا دیا ہے
تو پھر اسے پوری دنیا کی چیزوں کے سامنے بالکل جو ہے بے خوف ہو جانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور ہمیں یہی سکھاتے تھے کہ دیکھو جو جس طرح اس واقعے کے اندر آپ نے سکھایا کہ اس کا جو ہے نا کسی کے موت سے آسمان کے جو ہے وہ سیارے کچھ ہو جائیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, تو اس بات کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دو جو تمہارا فرضی تخیل ہے, تمہارا فرضی خیال ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے دوسرے پیراگراف میں پیج نمبر 8 کے دوسرے جو پیراگراف ہے اس میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولو العزم من الرسل کہہ کر اولو العزم من الرسل کہہ کر انبیاء کبار کی مدح فرمائی ہے, یعنی کہ بڑے کبار کا مطلب بڑے بڑے انبیاء, کہ بڑے بڑے انبیاء کرام کی تعریف فرمائی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الرسل تھے تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ودیت کیا تھا, ودیت کا مطلب امانت رکھا تھا, آپ کو عطا کیا تھا کہ ابتدا سے انتہا تک اسلام کا یہ کارنامہ ایک ایک کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و استقلال کا مظہر ہے. کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کے اندر نا مضبوطی بہت زیادہ تھی, بڑے سے بڑی طاقت آپ کے سامنے آئی. اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو آپ صرف اکیلے تھے, اور بڑی بڑی جو ہے نا قوتوں نے, بڑے بڑے کفار کے لشکروں نے آپ کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے. تو یہ آپ کی زندگی کے اندر اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کے اندر مضبوطی بہت زیادہ تھی, بہادری تھی اور مضبوطی تھی کہ جب کسی کام کے اوپر آپ جم گئے ہیں نا تو بڑے سے بڑے پہاڑ بھی آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کا راستہ جو ہے وہ نہیں روک سکے. اور یہی دیکھ لیں کہ آج جو ہے پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت محنت تھی اور اس وقت آپ کی مضبوطی تھی, آپ کی ثابت قدمی تھی, آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں. اچھا, اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے یہ آخری جو پیراگراف ہے اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے, مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے مطلب حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگی ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے. اب دیکھیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت بڑی تنگی سے زندگی گزارتے تھے, اور جو مدینہ میں آپ چلے گئے تو اس وقت جو ہے نا آپ بادشاہ بن گئے اور بہت زیادہ مال و دولت آنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. مدینہ کے اندر جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہی عاجزی, وہی انکساری, وہی سادگی, وہی غربت آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی وہ رہی. اور کہتے ہیں کہ یہ اور وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ ایک یہودی کے یہاں 3 سال جو پر گروی تھی. اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ وفات, آپ کا وصال ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ قرض, آپ کے اوپر قرض تھا, اور آپ کی یعنی کہ جو زیرہ تھی, جو لوہے کا لباس ہوتا ہے, وہ کسی کے پاس گروی رکھا ہوا تھا, 3 سال جو کے اوپر گروی رکھا ہوا تھا. اور آپ کے جن کپڑوں کے اندر آپ نے وفات پائی اس کے اوپر جو ہے نا اس میں جو ہے وہ پیبند لگے ہوئے تھے. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہیں. آخری پیراگراف کے اندر کیا بیان کرتے ہیں, آخری پیراگراف کے اندر بہت پیاری بات کی, پورے سبق کو یعنی کہ پورے سبق کا نچوڑ انہوں نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کامیاب مطلب کم پائے جانے والا, نادر الوجود, کم پائے جانے والا نایاب چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے. کہتے ہیں ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو کتنا معاف کرتے ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر جو سب سے کم چیز ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو معاف کرنا, لوگوں پر رحم کرنا ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان تھے, ایسے اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی جو چیز ہے نا جو لوگوں میں کم ہوتی ہے, لوگوں کو معاف کرنا, لوگوں پر رحم کرنا, یہی چیز سب سے زیادہ تھی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے, کتابوں کے اندر یہ باتیں مطلب موجود ہیں اور سیرت کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی وجہ سے انتقام نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا. ہاں بدلہ لینا جائز ہے, بدلہ لیا جا سکتا ہے, ہم لوگ کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی اس کا بدلہ لے سکتے ہیں, اتنا ہی بدلہ جتنا ہمیں نقصان پہنچایا. لیکن اس سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بدلہ لینا اچھی بات نہیں ہے. کہا مکروہ تحریمی ہے, کہ مکروہ تحریمی کا مطلب بہت ناپسندیدہ بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ آپ نے زندگی بھر کبھی کسی سے اپنی ذاتی وجہ سے, ذاتی تکلیف کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا. مکہ میں کفار نے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی, مارا پیٹا, سر میں مٹی ڈالی,
اور جو ہے ایک مرتبہ اوجڑی آپ کے اوپر سر پہ رکھ دی اور اتنی سخت سخت باتیں کی. یہ تو تھے نا صرف جسمانی زخم تھے, اور جو دل پہ جو زخم لگے آپ کے, اور آپ کو اتنی سخت قسم کی باتیں کرتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. تو ان سب کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ساری باتوں کو بھلا کر سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا آپ نے کہ اپنی ذاتی وجہ سے آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا. تو یہ ہمارا سبق تھا. اب اس میں جو ہے نا ہم نے دیکھا نا دو چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سارے الفاظ معنی کو کور ہو گئے, لیکن جتنا, کیونکہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ٹائمنگ, اس لیے اس کو ٹائم پہ ہم نے تھوڑا سا خیال رکھا ہے. ایک تو مشکل الفاظ کے معنی ہمارے کچھ نہ کچھ ہو گئے. پیراگراف کی تشریح دیکھیں, جب تک آپ کو سبق سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ تشریح نہیں کر سکتے. تشریح کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے آپ کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں, کچھ آپ کو یہاں سے پتہ لگ گئے, کچھ یہ کہ آپ نے ڈکشنری سے دیکھ کر, آپ جو ہے لغت سے دیکھ کر الفاظ کے معنی کو آپ نے کر لیے. اس کے بعد اس سبق, اس پیراگراف کو آپ نے اپنے الفاظ کے اندر سمجھانا ہے. جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, اب اس طرح آپ نے ایک بات کو تھوڑا سا لے کر اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں سمجھانا ہے, اور اسی کا نام تشریح ہے. اور اس کے بعد جو مشقی سوالات کے جوابات ہیں, مشقی سوالات کے جوابات اس کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں. آپ ماشاءاللہ 9 کلاس کے ہیں, آپ جو ہے نا وہ اس میں آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے. جو ایک دو باتیں ہیں وہ میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جس طرح سوال نمبر 10 ہے کہ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود جو ہے وہ چیز کیا ہے. تو یہ آخری پیراگراف میں ہے کہ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفوت درگزر ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی سارے کے سارے جو ہے نا یہ سوالات بالکل جو ہے وہ سیم ہیں. ایک اور سوال ہے کہ سوال نمبر 3 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں کس اصول کی پابندی فرماتے تھے. تو اس کا جو پہلے سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے, سبق کے دوسرے پیراگراف میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے. اس کو آپ کٹ کر دیں گے بلکہ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں استقامت حال اور مطابقت عمل کی پابندی فرماتے تھے. یہ اس کا جو ہے نا یہاں سے وہ جواب ہوگا, اور بلکہ آگے بھی چلے گا کہ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے. سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے, کیونکہ آپ کا جو بورڈ کے جو پیپر پیٹرن کے لحاظ سے آپ کا جو مختصر سوال کا جو جواب ہے نا وہ 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے. تو اگر آپ بالکل ایک لائن لکھ دیں گے تو آپ کو 2 نمبر نہیں ملیں گے. 2 نمبر لینے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اس میں پورے نمبر لینے ہیں, تو آپ کو تھوڑا سا اس کو جواب جو ہے وہ لمبا کرنا پڑے گا. باقی تمام جو ہے نا جتنے بھی سوالات ہیں 10 سوالات میں نے اس میں سوالوں کے جوابات میں نے دیکھے ہیں اچھی طرح, تو وہ تقریباً آپ تھوڑا سا 3-4 دفعہ اگر سبق کو پڑھ لیں گے آپ کو خود بخود سوالوں کے جواب سمجھ میں آ جائیں گے. باقی جو ہے نا ایک آخری چیز ہماری رہے گی کہ جو سوال نمبر 2 ہے مندرجہ الفاظ ترکیب کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. جملوں میں استعمال کرنا بورڈ کے ابھی تک تو آپ کو جو 2019 کا پیپر ہے اس کے لحاظ سے تو اب تک جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ آپ جملوں میں استعمال کرنے والا سوال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن مشکل الفاظ کے معنی بہرحال وہ تو ہم نے کرنے ہیں. تو اس میں دیکھ لیں کہ جن سے فراواں کہ ایسی چیز جو بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ پائی جائے. نادر الوجود کم پائے جانے والا. مکروہ تحریمی سخت ناپسند. مکروہ تحریمی کا لفظ ہے نا اصل تو فقہ کا لفظ ہے کہ مسائل کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے, لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہم کریں گے سخت ناپسند. زر و سین مال و دولت. اولو العزم بلند اور پختہ ارادوں والے, بلند اور پختہ ارادوں والے, پکے ارادوں والے لوگ, اور وہ انبیاء کرام ہیں. اجرام سماوی آسمانی اجسام. اجرام کا مطلب ہوتا ہے جسم, اجسام جسم کی جمع ہے. ٹھیک ہے, جرم کی جمع اجرام ہے, جسم کی جمع اجسام. تو سماوی کا مطلب آسمان والے, تو آسمانی اجسام مطلب سیارے. ٹھیک ہے, سیارے اور جو پورا جو ہے نظام شمسی ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اجرام سماوی کہلاتی ہیں. مبالغہ آمیز بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوا. مبالغہ آمیز بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوا. ابر کرم رحمت, رحمت کی بارش, کرم کی بارش. ابر کہتے ہیں رحمت کے بادل کو, ابر کہتے ہیں بادل کو. صیغہ تعمیم عمومی لفظ, تعمیم کا مطلب عام, تو عمومی لفظ. صیغہ کا مطلب لفظ. نکو سیرت نیک سیرت. تو یہ ہمارا یہاں تک ہمارا سبق تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں آپ کو یہ ایک بات اور بتا دوں کہ آپ کا جو پنجاب بورڈ سے تھوڑا سا جو مختلف ہے پیٹرن کہ ان کا خلاصہ بھی آتا ہے اردو کے سبق کا, لیکن آپ کا خلاصے والا کوئی سوال نہیں ہے, آپ کی صرف تشریح ہے. تشریح جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے آپ کا یہ سوال ہوگا کہ مصنف کا نام لکھیں اور جو ہے نا آپ سبق کا نام عنوان دیں اور اس جو پیراگراف کی تشریح کریں. تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا.
اگر مزید آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے یا اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.